ایران کے ساتھ مذاکرات سے ابھی مطمئن نہیں، لیکن ہو جائیں گے۔ امریکی صدر کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کرنے والا ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ میرے خیال میں ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، ابنائے ہرمز پر کسی کا کنٹرول نہیں ہوگا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے کے بدلے ایران پر پابندیاں نرم نہیں کی جائیں گی۔ ہم نے ایران کے خلاف کارروائی پاکستان کی درخواست پر روکی۔ ایران کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں، معاہدہ ہوگا یا پھر ہمیں کام مکمل کرنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف، کہا دونوں بہترین شخصیات ہیں۔ وزیراعظم امریکہ اور ایران کے درمیان جلد معاہدے کے لیے پرامید ڈیل ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان کا وزیراعظم کو فون، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ ایرانی صدر نے خطے میں قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کے ہم کردار پر وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے اپنی ٹیم کے لیے نیک جذبات پر شکریہ ادا کیا، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن کے قیام کے لیے بے مثال اور انتھک کوششیں کی۔ امن معاہدے سے ایران کی حقیقی معاشی صلاحیتوں کو فروغ ملے گا اور پورا خطہ مستفید ہوگا۔ برادر ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ گفتگو تقریباً 30 منٹ جاری رہی۔ ایرانی سرکاری میڈیا تہران واشنگٹن معاہدے کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرے گا۔ ایران ایک ماہ میں ابنائے ہرمز میں معمول کے مطابق تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے ابنائے ہرمز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا۔ حتمی معاہدہ 60 روزہ مدت کے اندر طے پائے گا، جس کی منظوری UN سلامتی کونسل سے لی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے ایرانی سرکاری میڈیا کی خبروں کی تردید کر دی، کہا کہ معاہدے سے متعلق خبریں درست نہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جاری کردہ تفصیلات من گھڑت ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی ایران کے ساتھ معاہدے کے حوالے سے تصدیق۔ مارکو روبیو نے کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل سے متعلق کچھ پیش رفت ہوئی، چند گھنٹوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ چاہتے ہیں معاہدہ طے پا جائے، اگر سفارتکاری کامیاب نہ ہوئی تو دیگر آپشنز بھی موجود ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر ایران اپنی ریڈ لائن سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا ایران کو یورینیم افزودگی اور اس کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ پاسداران انقلاب نیوی کے سیاسی امور کے نائب سربراہ محمد اکبر زادہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے منت سماجت کر رہا ہے۔ علاقائی ممالک اور عالمی طاقتیں جان گئی امریکہ اب اپنے اتحادیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ امریکہ نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایران کی طاقت محدود کر سکتا ہے۔ حملہ کیا گیا تو ایران کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ایران کا ساحلی علاقہ جارحہ قوتوں کے لیے قبرستان بنا دیا جائے گا۔ دشمن کی کمزوری کے باعث جنگ کا امکان کم ہے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا اسلامی ممالک سے اتحاد بڑھانے پر زور، کہا مسلم ممالک میں مضبوط اتحاد بحرانوں کے حل میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایرانی عوام نے 40 روزہ جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ دشمن کے خلاف اتحاد امت مسلمہ کا اتحاد کامیابی کی کنجی ہے۔ اسلامی ممالک کو آپس میں زیادہ اتحاد و تعاون کرنا چاہیے۔ امریکہ ایران معاہدے کا امکان، عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی۔ امریکی خام تیل 4% کمی سے $90 فی بیرل سے نیچے آ گیا۔ برطانوی خام تیل کی قیمت میں بھی 5% کمی، $95 فی بیرل کا ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے سیاسی اور عسکری قیادت سے رابطے، عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ٹیلی فونک رابطہ۔
عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم نے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، قومی سلامتی کے لیے ان کی خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا قوم کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیف نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ عسکری قیادت نے اس عزم کا اعادہ کیا۔ افواج پاکستان وطن کے دفاع و سلامتی کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ وزیراعظم کا صدر آصف علی زرداری کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد دی۔ وزیراعظم کا اسپیکر قومی اسمبلی پنجاب بلوچستان کے پی کے گورنرز کو بھی فون۔ پنجاب سندھ بلوچستان گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ کو بھی عید کی مبارکباد دی۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر روابط اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا وفاقی حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔ وزیراعظم نے سیاسی پارٹیوں کے قائدین کو بھی ٹیلی فون پر عید کی مبارکباد دی۔ بلاول بھٹو، مولانا فضل الرحمان، حافظ الرحمان، شاہ وحید نورانی کو ٹیلی فون عید کی مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیراعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کی ملیشیا کی قیادت اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ انور ابراہیم کی شہباز شریف اور پاکستانی عوام کو عید کی مبارکباد۔ ملیشیا کے وزیراعظم کا فیلڈ مارشل سیداس منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ انور ابراہیم کی خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف۔ کہا کہ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ وزیراعظم پاکستان اور ان کی ٹیم کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ پاکستان کا امن اقدام قائد اعظم کے ویژن اور نظریے کے عین مطابق ہے۔ انور ابراہیم کا سابق وزیراعظم نواز شریف کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیراعظم کا امن اقدام کی حمایت پر ملیشین ہم منصب سے اظہار تشکر۔ کہا کہ امن کوششوں میں ملیشیا سمیت برادر ملکوں کے تعاون نے اہم کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل کی انتھک کوششوں اور نائب وزیراعظم کے فعال کردار کے باعث کامیابی ملی۔ وزیراعظم کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد کا تبادلہ۔ وزیراعظم نے ایکس پر بیان میں کہا ہے شیخ صباح الخالد الصباح سے نہایت خوشگوار گفتگو ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پائیدار امن و استحکام کے لیے مذاکرات، سفارتکاری، اجتماعی کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ پاکستان کی مخلصانہ امن کوششوں کے لیے کویتی قیادت کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ بڑی عید پر بڑی گرمی، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم رہا۔ جیکب آباد میں سب سے زیادہ گرمی پڑی، پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا۔ دادو تربت، سکرن، شہید بے نظیر آباد، بہاول نگر، بکھر میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سپی، نوخنڈی 47، سکھر نواب شاہ میں 46 ڈگری رہا۔ ملتان ڈی جی خان 45، بہاولپور ساہیوال ڈی آئی خان میں 44 ڈگری رہا۔ لاہور جہلم گوادر میں 42، اسلام آباد 40، پشاور 38، مظفر آباد میں 35 ڈگری رہا۔ آج بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی، درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ 47 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ غزہ میں عید پر بھی صہیونی دہشت گردی جاری، جنگ بندی کے باوجود فلسطینیوں پر بمباری۔ غزہ شہر پر اسرائیلی حملے میں 7 فلسطینی شہید، 15 زخمی۔ فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی کے مطابق اسرائیل فوج نے وسطی غزہ میں گھر پر فضائی حملہ کیا۔ اسرائیل کے فضائی حملے میں حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے نئے کمانڈر محمد عودہ شہید ہو گئے۔ حماس نے بھی تصدیق کر دی۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کے مطابق محمد عودہ اہلیہ اور 2 بیٹوں سمیت غزہ میں اسرائیل کے فضائی حملے میں شہید ہوئے۔